السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمين. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریف، توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے. اللہ کی رحمت و برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والی مومنین پر. حضرات گرامی، درس کا عنوان ہے حدیث جبریل اور عمر بن خطاب اللہ تعالی عنہ. اس موضوع پر یہ چوتھا درس ہے. طویل حدیث جس کا نام حدیث جبریل معروف ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اچانک ایک ایسا شخص وارد ہوتا ہے کہ جس کو صحابہ کرام میں سے کوئی نہیں پہچانتا. ظاہری ہاؤ بھاؤ سے وہ مسافر بھی نہیں لگتا. اس کے کپڑے ایک دم سفید، بال ایک دم سیاہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کے وہ بیٹھ جاتا ہے اور آ کر کے چند سوالات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بندہ کرتا ہے. پہلا سوال، اخبرنی عن الاسلام، کہ مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام سمجھایا. ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. جواب سن کے کہتے ہیں صدقت، آپ نے سچ کہا. صحابہ اکرام کو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ بندہ سوال بھی کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے بعد کہتا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دوسرا سوال، اخبرنی عن الایمان، اللہ کے نبی نے ایمان سے متعلق خبر دی.
تیسرا سوال اخبرنی عن الاحسان، اللہ کے نبی نے احسان کی تعریف بتلائی۔ چوتھا سوال اخبرنی عن الساعہ، قیامت سے متعلق خبر دیجیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مل مسئول عنہا اعلم باعلم من السائل، کہ پوچھنے والے سے زیادہ جس سے پوچھا جا رہا وہ نہیں جانتا۔ پانچواں سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر قیامت کی نشانیاں ہی بتلا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند نشانیاں بتلاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، یا عمر اتدری من السائل، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ سوال کرنے والے کون تھے؟ ان کا جواب تھا اللہ ورسولہ اعلم، مجھے نہیں پتا، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا ھذا جبریل، یہ جبریل علیہ السلام تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، تمہارے پاس آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھلا رہے تھے۔ اس آخری ٹکڑے سے بات واضح ہوتی ہے کہ اگر حدیث جبریل کو صحیح سے سمجھ لیا جائے تو دین کے ایک بڑے حصے کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ وہ آئے تھے تم کو اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کے بارے میں علم دے رہے تھے، بلکہ آپ نے فرمایا وہ تمہیں تمہارا دین سکھلا رہے تھے۔ اور یقین جانیے کہ اس میں تقریباً تمام بنیادی چیزیں اس حدیث کے اندر آ گئیں۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اس پر تھوڑی سی تفصیلی گفتگو ہو اور ہم اپنے دین کو سمجھتے چلیں۔ اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے پوچھا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں خبر دیجیے، تو اللہ کے نبی نے ان کو فرمایا تھا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ پہلا رکن تھا۔ اسلام کی 5 چیزیں اللہ کے نبی نے بتلائی، شہادتین، نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کے روزے رکھنا، اور استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے، یعنی یہ بنیاد ہے، یہ پلر ہے جس پر اسلام قائم ہے۔ اگر ہمارا اسلام، یہ 5 چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں تو ہمارا اسلام مضبوط ہے، مستحکم ہے، اور اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے استطاعت ہونے کے باوجود تو ہم اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں، کہنے کو ہیں، لیکن ہمارا اسلام دھیرے دھیرے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ پہلا جو رکن تھا شہادتین، محدثین نے اس کی تشریح میں ایک بات کہی کہ شہادتین کا مقام تمبو کے اندر جو بیچ والی لکڑی ہوتی ہے، کبھی آپ نے تمبو دیکھا ہو کہ ایک بیچ میں لکڑی ہوتی ہے اور پھر کنارے کنارے لکڑیاں ہوتی ہیں جس پر تمبو کو باندھا جاتا ہے۔ اگر وہ بیچ والی لکڑی کو نکال دیا جائے تو پھر کتنا بھی کنارے کنارے آپ باندھ دیجئے تمبو کو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل شہادتین کا مقام ارکان اسلام میں یہی ہے کہ اگر کوئی شخص شہادتین کے اقرار نہیں کرتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کا اعتراف نہیں کرتا، تو پھر وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، کچھ بھی کرے، اس کا اسلام کسی کام کا نہیں، اس کی نماز کسی کام کی نہیں، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ اور جو بھی وہ نیکیاں کر رہا ہے اس سے کوئی کام آنے والی نہیں۔ اس لیے بنیادی طور پر ہمیں شہادتین کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی 2 درس کے اندر، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم جب اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد ہم پر ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس پر غور کریں گے۔ اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ ممکن ہے آپ اس درس سے ملا رہے ہوں یا آپ نے سنا ہو، بھول گئے ہوں، جب آپ کو لگے کہ ہم کو سیکھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، کبھی بھی کسی بھی وقت
آپ فون کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں، اس مسئلے کو سمجھنا سمجھانا یہی ہماری اور آپ کی ذمہ داری، اسی کے لیے ہم کو یہاں بھیجا گیا ہے۔ لہذا میں آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف میں جو دوسری بات کہی ہے وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجیے، نماز قائم کیجیے، یعنی یہ دوسرا رکن ہے اسلام کا، نماز۔ نماز کے بغیر کوئی انسان اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا بند کر دے۔ بغیر نماز کے اسلام نہیں ہے میرے بھائی۔ میں حدیثیں سناؤں گا اور اس کو میں تجزیہ کروں گا۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، سب سے پہلی چیز نماز کی حیثیت اسلام کے اندر کیا ہے اور ہماری زندگی میں اس کی کیا حیثیت ہے، پہلے اس کو دیکھیں گے۔ پھر دوسری چیز آئے گی کہ اقامت الصلاۃ کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ تو نماز کا قائم کرنا کب کہلائے گا کہ ہاں نماز قائم ہم نے کر لیا ہے۔ یہ دو چیزیں انشاءاللہ گفتگو ہوگی، بقیہ اب وقت رہا تو اور چیزیں گی۔ پہلی چیز کہ نماز کا کیا مقام ہے اسلام کے اندر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو ہم دیکھتے ہیں اور خود قرآن کریم میں ہم آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ بہت خطرناک چیز، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، نمبر ایک، اور نمبر دو اس میں یہ آتا ہے کہ یہ کفر اور شرک کے درجے کا کام ہے۔ یعنی نماز کا ترک کر دینا یہ شرک یا کفر کا درجہ ہے۔ میں ایک آیت کریمہ پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ ترجمہ کروں گا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے، اس کو اپنی زبان میں اگر ہم مثال کے ذریعے سے سمجھیں تاکہ ترجمہ ہم پر واضح و مفہوم کیا نکلتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی ہمارا بچہ ہے پڑھنے نہیں جاتا، ہم کیا کہتے ہیں؟ پڑھنے جاؤ، بدمعاشی مت کرو، پڑھنے جاؤ، گمراہ نہ ہو، پڑھنے جاؤ، برباد نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ پڑھنے نہیں جاؤ گے بدنام ہو جاؤ گے۔ بالکل اسی پیرائے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ محدثین نے، مفسرین نے آیت کریمہ میں کی تشریح میں یہ بات کی ہے کہ اقامت الصلاۃ، نماز قائم نہ کرنا، یہ شرک کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ نماز کا چھوڑ دینا یہ شرک کے راستے پہ ڈال دیتا ہے، یہ مشرکین کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، کہ ہمارے اور کفار کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے، جو پہچان ہے ہمارے ان کے درمیان، وہ ہے نماز۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی طرف ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تو کم از کم وہ یہ نہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ میں نہیں کہوں وہ کافر ہو گیا، وہ مشرک ہو گیا، کہاں گیا؟ یہاں اللہ کے نبی نے دو ہی درجہ بتایا ہے، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے ان کے درمیان جو عہد ہے، جو معاہدہ ہے، وہ بیچ میں وہ نماز ہی ہے۔ نماز ہم نے پڑھا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ آ گئے۔ نماز ہم نے چھوڑ دیا تو ہم کہاں گئے؟ اس کو ذرا ڈھونڈنا پڑے گا، تلاشنا پڑے گا، ہمیں غور کرنا پڑے گا، کہیں ہم نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کی جماعت ہم کو نہ ملے، کہیں اور دوسری جماعت میں ہم نہ چلیں، یہ خطرہ ہے۔ دوسری روایت سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور واضح فرمایا ہے الفرق بین المؤمن وبین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، ایک مومن اور کفر اور شرک کے بیچ میں کوئی چیز الگ کرتی ہے، ان کو فرق کرتی ہے، جدا کرتی ہے، تو نماز۔ نماز پڑھا تو مومنین کے ساتھ، اور نماز نہیں پڑھا
تو شرک اور کفر والے راستے کو چل پڑے گا۔ ایک طرف یہ شریعت کی 2-3 چیزیں میں نے آپ کے ساتھ، ایک آیت کریمہ 2 حدیث رسول پیش کیا ہے کہ جس میں سیدھا معاملہ ہے کہ نماز چھوڑنا صرف گناہ والی بات نہیں رہے گی کہ کفر بڑا گناہ ہو گیا، گناہ کبیرہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہے، جہنم میں، وہ بات دوسری ہے۔ یہاں نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہے، کہیں کفر میں نہ چلے جائیں، کہیں شرک میں نہ چلے جائیں۔ صحابہ کرام کا معاملہ سنیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کسی چیز کے ذریعہ سے کفر کا حکم لگاتے تھے کہ فلاں شخص کافر ہو گیا، تو وہ یہ چیز ہوتی تھی کہ سماج کے اندر فلاں شخص نماز نہیں پڑھتا لہذا وہ کافر ہو گیا۔ صحابہ کرام کا معاملہ ایسا تھا کہ کون کافر کون مشرک یہی علامت تھی۔ مومنوں کے ساتھ ہے کہ کفار کے ساتھ یہی علامت ہے، کیا کہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں۔ نماز پڑھتا ہے تو مومنین کے ساتھ، نماز نہیں پڑھتا ادھر چلا گیا۔ وہ تو چھوڑو، نماز پڑھتے تھے لیکن اگر جماعت چھوٹنے لگتی تھی، رکعتیں چھوٹنے لگتی تھی نا، تو اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہو جاتا تھا، شک کرنے لگتے تھے کہ لگتا ہے اس کے دل سے ایمان نکلی، منافق ہو گیا۔ پڑھیے صحابہ کرام کی زندگی کو کہ اگر نماز پڑھ رہا ہے، جماعت چھوٹ رہی ہے، لگاتار چھوٹ رہی ہے، تو شک ہوتا، لگتا ہے منافق ہو گیا۔ یہ صحابہ کرام کی باتیں کر رہا ہوں، یہ کوئی مسلک کی بات نہیں۔ جو پہلی جماعت ہے مسلمانوں کی، جن کی تربیت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ان لوگوں کی سوچ اور فکر یہ تھی دلائل کی روشنی میں کہ اگر کوئی نماز چھوڑ رہا ہے سمجھتے تھے کافر ہو گیا، نماز پڑھ رہا ہے لیکن جماعت چھوٹ رہی ہے، رکعتیں چھوٹ رہی ہے، تو سمجھتے منافق ہو گیا۔ آج کے دور میں اگر صحابہ کرام ہم پر اس طرح سے حکم لگانے لگے تو گھر گھر کافر ملیں گے، خود اپنے گھروں میں کافر و مشرک ملنے لگیں گے۔ وہ کافر مشرک ہیں یا نہیں، اس پر گفتگو سے پہلے یہ اتنا تو جان لیجیے بہت خطرناک چیز، کسی ایسے شخص کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہنا اور اس کے ساتھ خوش رہنا یہ خطرناک ہے۔ ہم کو ڈرنا چاہیے کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا، کہیں کفر کے درجے میں تو نہیں ہے، اور ہم خوش ہیں اس کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ہمارا بیٹا نہیں پڑھتا، ہم خوش ہیں، کوئی فکر ہی نہیں۔ ہماری بیوی نہیں پڑھتی، ہم خوش ہیں، کوئی فکر ہی نہیں۔ ہماری بہنیں نہ پڑھیں، ہم کوئی بات نہیں۔ وہی بیٹا کمانے نہ جائے بڑا ٹینشن ہو جاتا، کچھ کماتا نہیں، کچھ کرتا نہیں، کچھ کماتا نہیں، کچھ کرتا نہیں۔ وہی بیٹا نماز نہیں پڑھتا، وہ فکر نہیں۔ اولاد پڑھنے نہ جائے بڑی فکر ہے کہ پڑھنے نہیں جاتی، پڑھنے نہیں جاتے، پڑھنے نہیں جاتے، کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے۔ لیکن وہی اولاد نماز نہ پڑھے، ایک مرتبہ بول دیے، 2 مرتبہ پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا لو، کوئی لیکن کوئی ٹینشن نہیں ہوتا۔ ٹینشن آنا چاہیے، ہمیں فکر ہو جانی چاہیے کہ نماز ہمارے گھر میں لوگ ایسے موجود ہیں نماز نہیں پڑھ رہے۔ صحابہ کرام اس طرح سوچا کرتے تھے۔ اب آئیے اسی حدیث کی روشنی میں بہت سارے اہل علم کا فتویٰ ہے، سنیے گا۔ اب میرا کیا موقف ہو میں بعد میں آؤں گا، لیکن پہلے بہت سارے محدثین کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو وہ اسلام سے نکل گیا ہے، یعنی وہ مانتے ہیں کہ کافر ہو گیا ہے۔ اور ان کے فتوے میں آگے یہ چیز ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو نماز چھوڑتا ہے بلا وجہ بلا عذر تو وہ کافر ہو گیا ہے، وہ اس کی موت آ جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا، کیوں کافر ہو گیا۔ اور سنیے، ان کے فتوے میں یہ بھی ہے کہ اگر باپ نمازی ہے بیٹا بے نمازی ہے تو باپ کے مرنے کے بعد بیٹا وراثت نہیں پائے گا،
کیونکہ باپ تو مسلمان تھا اور بیٹا نماز چھوڑنے کی وجہ سے ان کے اعتبار سے کافر ہے، یعنی کفر اکبر مانتے ہیں۔ اور دلائل کو دیکھیں گے تو ان کی رائے بہت مضبوط نظر آتی ہے، یعنی آپ اس کو ہلکے میں نہیں رکھ کیسے کافر ہو جائے گا، دلیل جب دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کی باتوں میں بھی دم ہے۔ بہت خطرناک چیز ہے بھائی۔ ایک گروہ اہل علم کا یہ جو کفر اکبر مانتی ہے، یعنی کافر مانتی ہے، اسلام سے خارج مانتی ہے نماز چھوڑنے والے کو، اور دوسرا اہل علم کا گروہ ہے جس کا ماننا یہ ہے کہ کفر کے درجے کو تو پہنچتی ہے لیکن ایسا کفر نہیں کہ جس کی وجہ سے اسلام سے نکل جائے، جس کو کہا جاتا ہے کفر اصغر، چھوٹا کفر۔ کفر اصغر کہتے ہیں کہ بندہ کفر اصغر کرنے کے بعد مسلمان رہتا ہے، اسلام میں باقی رہتا ہے لیکن بہت بڑا گناہ کیا، اور اگر برابر اس پر جمع رہا وہی کفر اصغر بار بار کرے گا تو پتہ نہیں کب وہ کفر اکبر تک پہنچ جائے، یعنی بڑے کفر کے تک پہنچ جائے جس سے اسلام سے خارج رہتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ یہ دوسری گروہ کی جو بات ہے یہ زیادہ مجھے راجح لگتی ہے کہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے لیکن اگر نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو کفر اصغر کرتا ہے، چھوٹا کفر کرتا ہے، جس کا مطلب کہ ہے تو مسلمان اسلام میں ہے لیکن برابر یہ چھوٹا کفر کرے گا تو چھوٹا کفر کرتے کرتے کب بڑا ہو جائے گا پتہ نہیں، یعنی کب وہ اسلام سے نکل جائے گا پتہ نہیں، اور اس کے مظاہر ہم کو دکھتے ہیں۔ ایک آدمی سوچیے غیر اللہ کی قسم نہیں کھائے گا، اگر کہہ دیا جائے کہ رام کی قسم کھاؤ، نہیں کھائے گا، کیوں؟ وہ جانتے ہیں کفر ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا کفر اصغر ہے، بڑا کفر نہیں، کفر اصغر، وہ نہیں کھائے گا، غلط ہے، اور کھانا بھی نہیں چاہیے، ڈرتا ہے، اور اگر کوئی کھا لے تو پورا سماج اس کو چلائے گا نہیں یہ رام کی قسم کھا لیا، یقیناً ہے خطرناک چیز، لیکن اہل علم اس پر لگاتے ہیں کہ یہ کفر اصغر، چھوٹا کفر ہے، مسلمان ابھی باقی ہے لیکن برابر وہی کرے گا تو دھیرے دھیرے نکل جائے گا۔ ویسے ہی اگر کوئی بندہ روزانہ 5 مرتبہ نماز چھوڑتا ہے، 5 مرتبہ بلا کسی عذر کے، یعنی ایسا نہیں ہے جو سو گیا اٹھ نہیں سکا، کوئی مجبوری تھی، مجبوریاں بھی اگر آپ دیکھیں گے نماز کے معاملے میں کوئی مجبوری دکھتی نہیں ہے، شریعت نے اتنی آسانی بنا دی ہے کہ آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے، کھڑے ہو کے پڑھتے، بیٹھ کے لیٹ کے جس حالت میں ہے پڑھیے، وضو کرنے کی طاقت وضو کر کے پڑھیے، نہیں تو تیمم کر کے پڑھیے، وہ بھی طاقت نہیں وہ بھی چھوڑ دیجیے، سفر میں 2 رکعت پڑھ لیجیے، اشارے سے پڑھ لیجیے، کوئی مجبوری بھی نہیں دکھتی۔ تو اگر کوئی بندہ روزانہ 5 مرتبہ کفر اصغر کرتا ہے، چھوٹا کفر کرتا ہے، پھر دوسرے دن 5 مرتبہ کرتا ہے، پھر تیسرے دن 5 مرتبہ کرتا ہے، پھر چوتھے دن 5 مرتبہ کرتا ہے، تو یہ دھیرے دھیرے کفر کرتے کرتے کتنا بڑھ جائے گا واللہ اعلم، اور کب یہ بڑا بن جائے گا ہمیں پتہ نہیں چلے گا، اس کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ اب ہم سے کفر اکبر ہو رہا، اور کب وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا پتہ نہیں چلے گا، نام مسلمان ہوگا، مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، انتقال ہوگا، جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن اللہ ضرور فیصلہ کر دے گا کہ یہ بندہ اسلام پہ باقی رہا تھا یا نکل گیا تھا۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نماز کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، نمازیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، نماز کا مذاق اور نمازیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دنوں سے اسلام یا تو نکل چکا ہے یا نکلنے کے قریب ہے، ورنہ کم از کم نمازی کا مذاق نہ، نماز پڑھنے جا نماز پڑھنے والے کا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ ایک بندہ بچارا نماز نہیں پڑھ رہا تھا
لوگوں نے ان کو سمجھایا، وہ نماز پڑھنے کے لیے آمادہ ہو گئے، نماز ہوئی، اذان ہوئی، وہاں سے نکل کے مسجد کی طرف آتا ہے تو دوست لوگ کیا کہتے ہیں، ارے بہت نمازی ہو گئے ہو، کیا بات ہے؟ کوئی گناہ کرنے جا رہا تھا، ایک اچھا کام کرنے جا رہا، وہاں تو حوصلہ افزائی کی ضرورت تھی۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو دھیرے دھیرے اسلام ان کا نکل رہا ہے، لیکن ہم اور آپ فیصلہ نہیں کریں فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے، ہم یہ نہیں کریں گے۔ ائمہ اربعہ ہیں، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام حنیفہ رحمہ اللہ، ان لوگوں کے اقوال پڑھیے، ان کا کیا فتویٰ ہے، یعنی نماز کے بارے میں ان کا کیا فتویٰ ہے۔ آج یہ بھی ایک بات ہے نا کہ قرآن و سنت کی بات پیش کی جائے تو لوگ اس اعتبار سے سوچتے ہیں یا سوچنے کے لیے مجبور کر دیا گیا کہ نہیں، ہم تو حنفی مسلک سے ہیں، وہ شافعی مسلک سے، وہ اہل حدیث مسلک سے ہیں، وہ حنبلی مسلک سے، اس اعتبار سے لائی۔ ابھی کل کا ایک مسئلہ ہے، ایک مسئلہ تھا، قرآن و سنت سے وہ فتویٰ دیا گیا، بھری مجلس میں کہہ رہے نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، ہم فلاں مسلک سے ہیں اس لیے وہاں کا فتویٰ چاہیے۔ بھائی اس میں قرآن تو ہے، حدیث تھی۔ تو اس اعتبار سے بھی لوگ سوچنے لگے ہیں کہ یہ ہمارا والا ہے کہ نہیں، تو ہمارا والے کے اعتبار سے قرآن و سنت سب کا ہے بھائیوں، سب کا ہمارا ہونا چاہیے۔ دوسری بات ائمہ اربعہ کی جو میں بات کر رہا ہوں، امام مالک رحمہ اللہ ہوں، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہوں، یا امام حنیفہ رحمہ اللہ ہوں، یہ ائمہ ہیں، بڑے بڑے امام گزرے، ان کا فتویٰ کیا ہے کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے کتنا بڑا گناہ ہے، اس بندے پر کیا حکم لگے گا۔ پوچھیے علماء کرام سے، معلوم کرے علماء کرام سے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اس کا کیا حکم ہے۔ جب پڑھیں گے تو کسی نے کہا کہ ایسے بندے کو توبہ کرایا جائے، توبہ نہیں کرتا قتل کر دو اس کو، یہ مرتد کی سزا ہے۔ اگر کوئی دین سے نکلتا ہے تو اس کے لیے اس سے توبہ کراؤ، دوبارہ کلمہ پڑھواؤ، نہیں پڑھتا اسلامی حکومت قتل کر دو، مرتد کی سزا۔ یہی حکم بعض ان چاروں میں سے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے شخص کو توبہ کراؤ، نہیں کرتا ہے تو قتل کر دو۔ کسی نے کہا کہ اس کو پہاڑ پہ کھڑا کر وہاں ڈھکیل دیا جائے۔ ان چاروں کی میں بات کر رہا ہوں، ائمہ اربعہ کی بات کر رہا ہوں۔ ایک نے کہا کہ کم از کم ایسے شخص کو، یہ سب سے کم سزا ان چاروں میں سے، سب سے کم ایسے شخص کو قید کر دیا جائے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ توبہ کر کے نمازی نہ بن جائے۔ عمر قید جیسی سزا ہے۔ سوال یہ کہ اتنا بڑا جرم ہو گیا کہ اس کی وجہ سے قید کیا جائے گا؟ بڑے بڑے امام یہ بات کر رہے ہیں، ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اسلامی حکومت ہے، جس طرح کا اقدام کیے جائیں گے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی چوری کر کے آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بیٹا چور بن گیا، ہمارا بیٹا غلط راستے پہ چل پڑا، یہ مرڈر کر کے آ گیا، ایسے لوگوں کو قید کیا جاتا ہے۔ ائمہ اربعہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو قید کر دیا جائے جو نماز نہیں پڑھتے۔ اس لیے ان تمام باتوں کا بیان کرنے کا مقصد صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں، اس کو ہلکے میں نہیں، اختیاری نہیں، یہ پڑھ لیا نہیں پڑھا، جو پڑھ لیا تو بہت نیک ہو گیا، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، بلکہ یہاں ایمان جانے کا خطرہ ہے، اسلام جانے کا خطرہ ہے، ہم مومن رہ جائیں گے کہ نہیں، اس بات کا خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اعتبار سے صحابہ کرام کی تربیت کی، جو سب کچھ ہو سکتا تھا لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے تھے، اور یہی ہونا چاہیے۔ تو کم از کم اتنا کہ ہم خود نمازی بنیں، یہ نماز ہم نہیں چھوڑیں گے، اور دوسرا یہ کہ اپنے گھر والوں کم از کم کی بات نہیں کرنا کہ ان میں سے کوئی ایک ایسا نہ رہے جو نماز چھوڑ رہا ہو۔ اتنا ضد کر ڈالیے، اتنا بے چینی کا اظہار کر دیجیے، لگے تو کھانا پینا چھوڑ دیجیے، تمہارے ہاتھ سے میں کھانا نہیں کھا سکتا،
کیونکہ تم نماز نہیں پڑھتی، میں تم سے بات نہیں کروں گا، تم نماز نہیں پڑھتے ہو۔ یہ کام ہمارا اور آپ کا ہے، یہ درس کا یہی خلاصہ ہے۔ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تب تو ہمارا درس کامیاب ہے، پروگرام کامیاب ہے، مقصد میں ہم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر درس تو ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایک بات ہی نماز کی اہمیت ہے، یقین الصلاۃ۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ نماز قائم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو نہیں بتلایا کہ نماز پڑھو، پڑھنے کے لیے لفظ آتا صلی وتصل الصلاۃ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنا کس کو کہتے ہیں یہ جاننا ضروری ہے، تاکہ پتہ چلے ہم نماز کو قائم کرنے والے ہیں یا نماز کو پڑھنے والے ہیں۔ قرآن کریم شروع سے لے کر آخر تک آپ پڑھ جائیے، اکثر مقام پر تقریباً ہر جگہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے اقیم الصلاۃ کا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ اقامت الصلاۃ کا لفظ آیا ہے، اقیم الصلاۃ کا لفظ آیا ہے، یعنی نماز قائم کرو۔ صرف پڑھ لینا کافی نہیں، نماز کو قائم کرنا ضروری۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ نماز کو قائم کرنا دو چیزوں سے ہوتا ہے۔ اگر دو چیزیں حاصل ہیں تو نماز قائم ہے، اور اگر دو چیزوں میں سے ایک چیز بھی نہیں ہے تو کتنا بھی خلوص کے ساتھ نماز پڑھے، نماز کا قیام نہیں ہو سکتا۔ پہلی چیز، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ فجر کو کب پڑھیں گے؟ ظہر کے وقت۔ فجر کو کب پڑھیں گے؟ 1 بجے نا؟ فجر کو فجر کے وقت، ظہر کو ظہر کے وقت، عصر کو عصر کے وقت، مغرب کو مغرب کے وقت، عشاء کو عشاء کے وقت۔ اور اللہ تعالیٰ نے پورا وقت متعین کیا ہے، اور اس وقت کو سکھلانے کے لیے کہ فجر کا وقت کب سے کب ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 دن بھیجا ہے اللہ کے نبی کے پاس۔ جب معراج ہوئی، نماز فرض کی گئی تو دوسرے دن جبریل آئے، اور 5 وقت آپ کو نماز انہوں نے سکھلایا۔ اور وقت ایک پہلے اول وقت میں، پہلے دن ہر نماز کا اول وقت بتلایا، اور دوسرے دن آپ نے پڑھایا ہر نماز کا آخری وقت، جہاں ختم تھی اس کے بعد یہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز صبح صادق سے شروع ہوتی ہے، وقت شروع ہو گیا، اور کب؟ سورج نکلنے سے پہلے تک، یہ فجر کا وقت ہے۔ اس میں بندے نے کبھی بھی فجر کی نماز پڑھ لی تو وہ گویا کہ نماز کو اس کے وقت پہ پڑھ رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو جماعت نہیں ملتی لیکن وقت مل جاتا ہے، تو وقت کے اندر پڑھ لیے تو یہ مانا جائے گا کہ نماز کو ہم نے اس کے وقت میں پڑھا ہے۔ پھر ظہر کا وقت ہے، سورج کے ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے، کب رہتا رہتا ہے؟ جب تک کہ انسان کا اپنا سایہ 1 مصرے کے برابر نہ ہو جائے۔ یہ کم از کم 1.5-2 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے ظہر کی تو وہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھ رہا ہے۔ پھر وہیں سے عصر کا شروع ہو جاتا ہے، عصر کا جو ہے سورج ڈوبنے سے تھوڑا پہلے تک یہ وقت ہے۔ اس میں اگر کوئی عصر پڑھتا ہے تو اس کے وقت میں، ایسے مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے لے کر شفق تک ایک لالی ہوتی ہے آسمان کو، کبھی دیکھیں گے میدان میں جا کر کے، تو جب تک وہ ہے تب تک مغرب کا وقت ہے۔ اس کی بعد عشاء شروع ہو جاتی ہے، کب تک؟ آدھی رات تک، بعض روایت میں فجر تک، لیکن راجح ہے کہ آدھی رات تک۔ یہ پورا وقت اللہ رب العالمین نے نماز کا متعین کیا ہے۔ کس کے ذریعے؟ حضرت جبریل کو 2 دن بھیجا ہے، اسی کے لیے جا کے طے کر دو کہ کس نماز کو کس وقت پڑھا جائے گا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھا جائے۔ اب اگر کوئی بندہ ہے نماز پڑھ رہا ہے لیکن وقت کا خیال نہیں کرتا، وہ فجر کو ظہر میں پڑھ رہا ہے، مغرب کو عشاء میں پڑھ رہا ہے، عصر کو ایک دم لاسٹ میں جا کے پڑھ رہا ہے، مغرب کا وقت ہو جا رہا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز قائم نہیں کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کے بعد اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔
تو پہلی چیز یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ نماز کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھیں۔ یعنی اپنے من سے ہم متعین نہیں کر سکتے کہ رکوع ایسا ہونا چاہیے، سجدہ ایسا ہونا چاہیے، قیام ایسا ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ پڑھ لیں، اس پر یہ بھی پڑھ لیں، یہ بھی پڑھ لیں، نہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسا تم نے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آزادی نہیں ہے کہ اپنے من سے ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی طریقہ ہے، الگ الگ طریقے نہیں۔ امت آج اس میں بھی بٹی ہوئی، نماز جیسے رکنے میں امت بڑھ گئی، کوئی اس طریقے سے پڑھ رہا ہے، کوئی اس طریقے سے پڑھ رہا ہے، کوئی اس طریقے سے پڑھ رہا ہے، وہ کہتا اس کی نماز نہیں، وہ کہتا اس کی نماز نہیں۔ میرے بھائیوں، سب لوگ اللہ کے لیے ہو، اور واقعی مسجد میں آتے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے نکل کر کے ایک چیز کی تلاش کر لینا چاہیے، اور ہم تلاش میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی، اور احادیث میں سب موجود ہے۔ یعنی ہر عمل کے لیے حدیث موجود ہے۔ ہاتھ اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا ہے، حدیث موجود ہے۔ کہاں تک اٹھانا ہے، حدیث موجود ہے۔ باندھنا ہے کہ چھوڑنا ہے، حدیث موجود ہے۔ کہاں باندھنا ہے، حدیث موجود ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، حدیث موجود ہے۔ دعائے ثنا پڑھنا ہے کہ حدیث موجود ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا، حدیث موجود ہے۔ رکوع کرنا ہے، رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا ہے، حدیثیں موجود ہے۔ اور بلا حدیث کی باتیں نہ مانی جائے۔ اللہ کے نبی کا طریقہ ہم کو چاہیے نماز کا، تب نماز اقامت ہوگی، تب کہا جائے گا کہ نماز قائم ہوئی ہے۔ دو چیزیں ہیں، تب جو ہے نماز کا قیام ہو، پہلی نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا، اور دوسرا یہ کہ نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنا۔ بس ہم کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو نماز کا قیام ہوگا، یہی اللہ کا مطلوب۔ ورنہ نماز بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، تو امید یہ ہے کہ ہم نماز کو اس کے وقت پر پڑھیں۔ اس پر زیادہ توجہ دینا چاہتا ہوں، نماز کو اس کے وقت پر، یعنی فجر میں بھی ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ یہ نہیں کہ ارے اب ہو گیا، جماعت چھوٹ گئی، اب چلو اٹھیں گے اطمینان سے، نہائیں گے، ناشتہ کریں گے، پھر پڑھ لیں گے، یا ظہر ہی میں پڑھ لیں گے۔ نہیں، گناہ گار ہیں آپ۔ ایسی صورت میں نماز نہیں ہونے والی ہے۔ ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے اس کو اس کے وقت پر پڑھنا فرض کیا، کتابا موقوتا، وقت کے ساتھ فرض ہے، بلا وقت نہیں۔ اگر ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، ہزار قربانی۔ بہت سارے بھائیوں کو اگر رات میں نہانے کی ضرورت پیش آ جائے تو اٹھتے نہیں، اب صبح ہی نیند کھلی ہے لیکن اب صبح ہی نہیں، اٹھیے، اللہ کے لیے اٹھ رہے ہیں، اور شرم کی کون سی بات ہے؟ ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا۔ الہ نے جنت میں توفیق دے، ہم تمام کو کتاب و سنت کتاب زندگی گزارنے والا بنائے، تمام ارکان کی ادائیگی کی توفیق دے، شہادتین کی اصلاح فرما، بار الہ نماز کا صحیح قائم کرنے والا بنا، آمین تقبل رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔